ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ جناب حقانی القاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدر کی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب حقانی القاسمی صاحب۔ پہلے شکریہ، پھر شکایت اور اس کے بعد ستم کا بیان۔ شکریہ بس صدف کا، اس کے محترم شاہ الدین صاحب کا، صفدر امام قادری صاحب کا کہ اردو صحافت کے 200 سال پورے ہونے پر انہوں نے ایک بہتر اور عمدہ سیمینار کا اہتمام کیا اور اس میں بہت سارے اچھے مخالف پڑھے گئے، جس میں ہم لوگوں نے 200 سال کی صحافت کا جائزہ بھی لیا۔ بہت سارے پہلو سامنے آئے، بہت سارے زاویے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس موضوع کا کینوس بہت بڑا ہے اور اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ مختصراً جو بھی ہو سکتا تھا یقیناً ان کو تمام زاویے پیش کر دیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت جو آج کی صحافت ہے کچھ تغیر ستم ہے اور ہمیں اس کی توانائی کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صفدر امام قادری صاحب کو مبارکباد دوں گا، انہوں نے صحافت کے سلسلے کی کئی کتابیں بھی شائع کی ہیں اور ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے مقالات بھی ہیں۔ خاص طور پر میں کتابیات صحافت کی بات دوں گا تو اس میں صحافت سے مختلف جو چیزیں ہوں گی مطلب اتنے برسوں تک لکھی گئی ہوں گی وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو حوالہ جاتی حیثیت کی حامل ہے۔ اس سیشن میں اور پچھلے سیشن میں جن موضوعات کے حوالے سے، جن مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے وہ بہت ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسائل پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پچھلے کئی برسوں سے، میں تو 50 برسوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے اور ان کا حل تلاش نہیں کیا جاتا ہے۔ دراصل ہمیں اب حل تلاش کرنا چاہیے۔ مسائل تو سارے بڑے بڑے صحافی لکھ چکے ہیں، پروانہ رضوی نے اردو صحافت کا استغاثہ لکھ دیا اور بہت سارے لوگ لکھتے رہے، معصوم رضا آبادی لکھتے رہے، گربچن چندن جی بھی لکھتے رہے ہیں۔ تو اب استغاثے کی نہیں اور اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور مثبت انداز میں، جیسا کہ افتخار شریف صاحب نے باتیں کی ہیں، مجھے ان کا انداز اچھا لگا، انہوں نے نیگیٹو انداز اختیار نہیں کیا، بالکل پازیٹیولی انہوں نے باتیں کی۔ تو اس سیمینار میں عارف اقبال صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، اردو نیوز چینل کا مقابلہ ہندو نیوز چینل، اور ظاہر ہے کہ اقلیتوں کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ میں جانتا ہوں کہ اقلیتوں کے ساتھ آج کل کس طرح کے حالات ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر میرے علاقے کا ذکر کیا جسے سیمانچل کہا جاتا ہے۔ میں وہاں رہا نہیں زیادہ، میری زیادہ تر رہائش یو پی اور دلی میں نہیں ہے، لیکن میں وہاں کے مسائل سے آتا ہوں۔ میں نے کتاب تحریر کی تھی رینو کے شہر میں، ہمارے یہاں کے پریشور ناتھ رینو جی کا مینا آنچل ناول بہت مشہور ہے، تو میں نے ان کے حوالے سے وہاں کے سارے سیاسی سماجی مسائل کے حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی رینو کے شہر میں، تو میں تمام مسائل کا ذکر کیا تھا جن کا ذکر عارف اقبال صاحب نے بھی اپنے اس مقالے میں کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے صحافیت اور تجارت کی، یہ حقیقت ہے۔ تب جو صحافت ہے، میں اردو صحافت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمومی صحافت کی بات کر رہا ہوں کہ اب جو صحافت ہے صارفیت اور مادیت کی مشین پر کے رہ گئی ہے، اب مشن نہیں رہی صحافت۔ انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہمیں نیا چینل شروع کرنا چاہیے، ہندی کے اخبارات کے چینل جو مسلمانوں کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیریٹیوز آج تک تیار کیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹیو نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا متبادل بیانیہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل نیوز چینلز پر یا اخبارات پر نہیں آ پاتے، اور جن اخبارات میں ہمارے مسائل آتے ہیں ان اخبارات سے ہماری دلچسپی نہیں ہوتی، ان اخبارات کا سرکولیشن بہت کم ہوتا ہے، ان اخبارات کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے ہم اپنے مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہو پاتے اور دوسروں تک اپنے مسائل کو واقف نہیں کرا پاتے، اور ظاہر ہے کہ صرف اردو میڈیا کے ذریعے آپ اپنے مسائل دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے آپ کو اپنے نیٹو زبان کا استعمال کرنا ہوگا، آپ کو انگریزی میں بھی نکالنا ہوگا اور ہندی زبان میں بھی یا علاقائی دیگر زبانوں میں بھی اس طرح کے
اس سے نیریٹو جو نیا نیریٹو آپ تشکیل دیں گے تو اس کے زیادہ اچھے اثرات ہوں گے۔ شگفتہ ناز صاحبہ نے بہار کا قدیم اخبار اخبار الحیات اخبار الاخیار کے حوالے سے بات کی، اور ظاہر ہے کہ ماضی میں اخبارات کی ایک بڑی لمبی فہرست رہی ہے۔ اس میں قاضی عبدالودود صاحب نے بھی کام کیا ہے، اور سید احمد قادری صاحب کی کتاب یہ بہار الودود صاحب اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ تو اس طرح کے اخبارات کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے، اور ہمارے ماضی کے اخبارات نے ہمیں جو روشنی دی ہے، جو ہماری رہنمائی کی ہے، یقیناً ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ افتخار شریف صاحب نے اردو صحافت کی 2 صدی یعنی موضوع کی مناسبت سے انہوں نے مضمون پڑھا، اور جو اچھے نکات تھے جس کو کہتے ہیں صحت مند مثبت نکات، ان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہ وہ کا ارتقائی سفر اور صحافیوں کی جو زبانکشی رہی ہے اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے حوالے میں بات کرتا ہوں۔ سلامت الفلی مہدی صاحب بہت بڑے صحافی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے صحافت کی وجہ سے آج ان کے بچوں کا جو حال ہے وہ جمنا کی جھکی جھوپڑی میں رہے، تو انہوں نے اردو زبان کے لیے اردو صحافت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، لیکن ایسا وقف نہ کیا جائے کہ آدمی کو اپنے اولاد کی اپنے بچوں کی فکر رہے۔ جتنی توانائی آپ کے اندر ہے اتنی ہی توانائی کا استعمال کیجیے، زیادہ جذبہ اور جھوٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کو آنے والی نسلیں جو ہے گالیاں دیں گی۔ بہرحال انہوں نے بڑا اچھا مقالہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے اردو صحافت کی زندگی کی دعا بھی دی ہے۔ تو مجھے پرائم گوپال متل کا ایک شعر یاد آ گیا، مجھے زندگی کی دعا دینے والے ہنسی آ رہی ہے پھر سید تاج الدین صاحب نے ایماندارانہ صحافت کے حوالے سے اچھی بات کی ہے، لیکن اب ہمیں مستقبل کے راہ عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے تقاضے کیا ہیں، ساری چیزیں اب اخبارات میں بیان کی جا چکی ہیں، ہمیں مستقبل کا ایک راہ عمل تیار کرنا ہوگا، تبھی اردو صحافت ترقی کرے گی اور جو عصر حاضر کے چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کر پائے گی۔ سجاد زکی صاحب کا بھی مقالہ اچھا تھا۔ محمود شاہد صاحب نے اردو صحافت کا موجودہ منظرنامہ ذاتی تجربات مشاہدات کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ اخبار اور صحافت سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک چینل بھی ہے وسیلہ چینل، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تجربہ بھی ہے، اور انہوں نے خاص طور پر زبان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو نئی تحقیق آ رہی ہے کہ تقریباً ہر ہفتے یا ہر دن 5000 زبانیں مر رہی ہیں، اور بہت ساری زبانوں پر خطرات آئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زبان کو زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تو ہماری زبان بھی مردہ زبانوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گی۔ میں ایک بات یہاں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری اردو اشوکا مورڈن تک پہنچ گئی ہے، مگر یہ اسکولوں سے غائب نہیں جا رہی۔ ہمیں اشوکا سے زیادہ اسکولوں میں اردو کے تحفظ، فروغ اور بقا کی کوشش کرنی ہوگی، اور انہوں نے زبان کی سطح پر جو اردو اخبارات کے زبان پذیر ہونے کی بات کی ہے، تو ابھی میں شفیع مشہدی یا ذکیہ مشہدی صاحبہ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا اس کو اخبار کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ اخبار مت پڑھنا، یہ اخبار پڑھو گے تو تمہاری زبان خراب ہو جائے۔ پہلے ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر زبان کو بہتر بنانا ہے تو قومی آواز پڑھو، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اخبار مت پڑھنا ورنہ تمہاری زبان خراب ہو جائے گی۔ پروفیسر ظفر امام صاحب نے ہندوستان کی جنگ آزادی اور اردو صحافت قبول کے حوالے سے بہت ہی پرمخ مقالہ پڑھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے اس پر بہت تفصیلی گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، اور جب تک آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے تب تو اور زیادہ گفتگو ہوگی۔ لیکن مجھے ایک بات کہنی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب زندہ باد کے نعرے سے ملک کو آزادی ملی، کیا کسی نعرے سے ملک کو آزادی مل سکتی ہے؟ زبان سے کبھی آزادی نہیں ملتی، جذبے سے ملتی ہے۔ اگر انقلاب زندہ باد کے ساتھ وہ جذبہ شامل نہیں ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ ملک کو آزادی نہیں ملتی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولوی محمد باقر اردو صحافت کے پہلے شہید ہیں، مجھے اس پہ بھی تھوڑا شک لگتا ہے، کیونکہ ان کو صحافت کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ ولیم فریزر کے قتل کے الزام کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کا اخبار کو 3 شمارے نکلتے ان کو قتل کر دیا جاتا۔ ایک طرح سے کہا جاتا ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ پروفیسر محمد اسلام صاحب نے بنگلہ دیش کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں جو لسانی تشریح کی ہے اور اردو کے تعلق سے جو تعصبات ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔
اور یہاں سہیل بھائی ہیں اور ہمارے جمشید خبر صاحب اور دیگر شخصیات ہیں وہ زیادہ اچھی گفتگو کر پائیں گے. لیکن میں ایک بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے سے مطلب جب سے 200 صدی ہے تب تک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو پہلے زمانے میں 70% مالکان جو تھے اخبارات کے حدود میں، اب کم. اور ادھر جو پہلے جتنے اخبارات نکلتے تھے میں نے جائزہ لیا ہے، دیکھا کہ جو علاقے تھے اردو اخبارات کے مراکز سے جو گواہ تھے خاص طور پر ہریانہ پنجاب کے اندر، وہاں پر اردو کا نام و نشان ہی نہیں، وہاں اردو کا اخبار کوئی پڑھتا ہی نہیں. میں نے تقریباً 60-70 اخبارات کے نام تلاش کیا ہے، پتہ چلا وہ علاقوں سے بڑے اچھے اچھے اخبارات نکلتے تھے لیکن اب وہاں ان کا اخبار نہیں نکلتا. تو بہرحال یہ بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے. اگر اردو صحافت کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اور پہلے کے زمانے کے لوگ جو ہے وہ صرف خبریں نہیں لکھتے تھے بلکہ خواب بھی لکھا کرتے تھے. مستقبل کے خواب جیسے مولانا ابوالکلام آزاد تھے یا دوسرے لوگ تھے وہ صرف خبروں پہ انحصار نہیں کرتے تھے بلکہ خواب بھی لکھا کرتے تھے اور اسی لیے ان کی تحریریں آج تک زندہ ہیں. جو لوگ صرف خبریں لکھتے ہیں وہ خبریں مر جاتی ہیں. میں نے 2002 میں ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر مجھے 2014 میں نظر آئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ٹرین پہ سفر کر رہا ہوں، میرے پاس ایک ترشول لے کر ایک شخص آتا ہے اور میرے سینے میں گھونپنے کی کوشش کرتا ہے. میں بھاگتا ہوں ایک سنسان جنگل کی طرف، بھاگتے بھاگتے میں تھک جاتا ہوں اور وہاں جب پناہ لیتا ہوں کسی جگہ پہ تو معلوم ہوتا ہے وہاں پہ ایک بڑا سا مندر ہے اور وہاں بھی ترشول لے لوں. تو ظاہر ہے میں نے اس خواب کو خبر کی شکل میں پیش کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خواب خبر بن جائے، وہ خواب جو خبر بن جائے اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسی خبریں لکھیں جو ہماری نئی نسل کا، ہمارے عوام کا اور دیگر افراد کا خواب بن جائے. لیکن ہم صرف خواب کی جگہ پر اب خوف پروس رہے ہیں. ہمیں خوف پر نجات، خوف پر فتح پانے کی کوشش کے لیے خواب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہوگی. جب ہم خواب کی بات کریں گے تو خوف سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. آخر میں پھر میں بزم صدف کے اراکین کو مبارکباد دوں گا کہ بہت ہی اچھا پروگرام کیا اور ظاہر ہے اس کی رات میں جتنی دشواریاں تھیں، جتنی پریشانیاں تھیں اور اس کے باوجود انہوں نے کیا. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.